حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم و سامعین کرام، ناظرین کرام، خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے میں نے قرآن ذیشان کی ایک مبارک سورت سورہ کہف کی چند آیات طیبات و بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، روشن فرمائے۔ یہی خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور یہی عنوان ہے۔ سب سے بڑا واعظ یہی ہے، سب سے بڑی نصیحت یہی ہے اور سب سے بڑی ہدایت یہی ہے۔ ہم کچھ بھی نہ کریں، کوئی فلسفے بیان نہ کریں، کوئی نکتے بیان نہ کریں، کوئی مختلف موضوعات کو نہ بھی شروع کریں، صرف اللہ کے پاکیزہ کلام کی آیات طیبات کو پڑھیں اور اس کی فہم حاصل کرنے کے لیے سعی کریں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ جو گھڑی ہے، لمحہ ہے، اللہ کے پاکیزہ کلام کو سیکھنے کا، یہ انسان کے لیے ذریعہ بخشش و نجات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، فرمایا مثال بیان کیجئے دنیاوی زندگی کی، جیسے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے۔ یعنی یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ اور سنت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو انسانی زندگی کے دائیں بائیں چیزیں ہوتی ہیں ان کی مثال دے کر سمجھاتا ہے، کیونکہ انسانی مزاج ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے خارج کے اندر اور اپنے سراؤنڈنگ کے اندر ہونے والی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر جلدی سے سمجھتا ہے۔ بنیاد ہے سمجھانا۔ فرمایا مثال بیان کیجئے دنیاوی زندگی کی۔ دنیاوی زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک امیجن کریں آپ کہ جیسے آسمان سے بہت موسلا دھار قسم کا پانی اتر رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، پھر جہاں پر بارش ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جن علاقوں کے اندر بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں سبزہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں کھیتیں زیادہ ہوتی ہیں، کھلیان زیادہ ہوتے ہیں، وہاں گرینش زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہی فرمایا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ۔ نباتات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، سبزے کے لیے زمین کی جتنی چیزیں ہیں، نباتات الارض، زمین سے اگنے والی چیزیں۔ فرمایا کہ آسمان سے جب پانی اترتا ہے تو بہت کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں نباتات الارض، زمین سے اگنے والی چیزیں اور زمین سے اگنے والا سبزہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب انسان ان کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر کسی بھی سبزے کی جگہ آپ جائیں تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ وہ منظر اور وہ سین، اس کے لیے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی جگہ جانا چاہیے کہ جہاں ایسا ماحول ہو اور جا کر وہاں ہم زندگی کے کچھ لمحات کو گزاریں اور تفریح کریں اور ہم جو ہے زندگی کو سکون حاصل کریں۔ فرمایا انسان کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ سبزہ سدا رہے گا، شاید یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیشہ رہیں گی۔ اصل جو نقطہ سمجھانا ہے وہ رب تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے۔ فرمایا دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے پانی اترا، سبزہ ہی سبزہ ہو گیا اور بڑا خوبصورت منظر ہو گیا، دیکھنے والوں کو وہ نظارہ بڑا خوبصورت لگا اور لوگ اس نظارے کے اندر کھو گئے اور سمجھا کہ شاید جو ہے یہ نظارہ ہمیں سدا ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ سدا سبزہ نہیں رہا، سبزہ سدا وہ ساری چیزیں نہیں رہیں۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، فرمایا کہ وہ جو سبز گھاس ہے اس کا آہستہ آہستہ پھیکا پن ہونے لگا، اس پر موسم خزاں آنے لگا اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر پیلا پن آنے لگا
اس کے بعد کرتے 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 وہ سبز خوبصورت گھاس، وہ کھیت کھلیان بالکل سوکھ گیا، ایسا سوکھ گیا کہ ہوائیں اس کے تنکوں کو اڑا رہی ہیں۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر مقتدر ہے، ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی رب تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے بارے میں فرمایا انسانی زندگی کو آپ یہ سمجھیں کہ انسان کا بچپن ہوتا ہے، کھیل کود کے اندر، لہو و لعب کے اندر لگا رہتا ہے، پھر انسان کی تھوڑا سا ٹین ایجز کے اندر آتے ہیں تو انسان کو اپنے زیب و زینت کی فکر ہوتی ہے، انسان اپنے ڈریسز، اپنے ہیئر سٹائل، اس کی فکر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، جب اس کے اندر قوت، جوانی، شباب آتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ آپس میں جو کمپٹیشن ہے، مقابلہ ہے، اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اور سعی کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کو نیچا دکھا دوں، اس سے اوپر ہو جاؤں، اور انسان کی قوت اور طاقت اس وقت عروج پر ہوتی ہے۔ اور پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کی جو مال کی طلب ہے، جو دنیا کی طلب ہے، جو دنیا کی کثرت ہے، فرمایا وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہر چیز کا ایک پیریڈ ہے، ایک وقت آتا ہے بچہ کھیلتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کھیل کود سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ زیب و زینت کے اندر لگ گیا، زیب و زینت کا ٹائم گیا، اور اب وہ کمپٹیشن میں، مقابلے کے اندر لگ گیا کہ مجھے اپنے کزن سے، مجھے اپنے نیبر سے، مجھے اپنے کولیگ سے، ایوری تھنگ، ایوری ون، مجھے ہر ایک سے آگے بڑھنا ہے۔ پھر انسان کا وہ لمحہ آتا ہے کہ جب انسان میچور ہوتا ہے اور انسان کی زندگی 40 سال سے اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر میچورٹی آ جاتی ہے، اس کی عقل تمام ہوتی ہے، اس کی فکر تمام ہوتی ہے، اس کا وہ جو ایک جذباتی پن ہے اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہیں سے قرآن کہتا ہے کہ جب 40 سال پورے ہو گئے، فَلَمَّا بَلَغَ 40 سَنَةً، تو وہ جو اس کی قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، وہ جو بڑھنا شروع ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ وہ گھٹنا شروع ہو جاتی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، فرمایا کہ ہم جو انسان کی تخلیق ہے اس کے اندر جو بڑھوتی اور جو طاقت اور اس کے اندر جو ساری چیزیں، اس کا سٹیمنا آگے بڑھتا جا رہا تھا، فرمایا اب وہ رک جاتا ہے، جتنا جس کے اندر ہوتا ہے وہ جاتا ہے 60 تک جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ اب اس کی جو گروتھ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ 40 سَنَةً وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، فرمایا یہی مثال ہے انسانی زندگی کی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، آپس میں فخر، وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ ہے آخری سٹیج۔ لیکن انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر چیز کی تمنا اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے اگر 2 روٹی کھاتا تھا، اب 1 روٹی پہ آ جاتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، اس کے ہر چیز کم ہو جاتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کبھی بھی کم نہیں ہوتی، وہ ہے تکاثر فی الاموال والاولاد۔ وہ اپنی فیملی کو بڑا ہونا چاہتا ہے، اور وہ اپنے مال کو، اپنے ایسٹس کو، اپنے پراپرٹیز کو، جو اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی چھوڑ دو، ہو گیا، جتنا کرنا تھا کر لیا، لیکن من یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر کے چلا جاؤں۔ بھائی ہو گیا بچوں کے لیے، بولے نہیں، پوتے بھی ہیں، آگے بچے کے بچے ہیں، پتہ نہیں کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، سنبھال سکے گا، نہیں سنبھال سکے گا۔ یہ انسان کی مال کی کثرت اور مال کی طلب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے پیچھے چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ یہ سورہ حدید کی میں نے آیت پڑھی جس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ساری چیزوں کو ذکر فرمایا، اور پھر سورہ تکاثر کے آغاز کے اندر فرمایا کہاں تک یہ چلتی ہے۔ ہر چیز کا ایک اینڈ ہے، اختتام ہے، اس کا اینڈ کیا ہے؟ فرمایا نتھنگ، کوئی بھی اینڈ نہیں ہے اس کا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا اس کا اینڈ اسی دن ہوگا کہ جسم اور روح کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا تم قبروں کے اندر پہنچو گے، اور قبروں کی مٹی ہی جا کر تمہارے من کی آگ کو بجھا سکتی ہے۔
اور قبروں کی مٹی ہی جا کر تمہارے من کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت اور انسان کا حرص و ہوس اور انسان کی لالچ ایسی ہوتی ہے، مزاج ہے انسان کا، دوڑتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کے پاس سونے کی بھری ہوئی دو وادیاں ہو جائیں، وادیان ملعان من الذہب، اس سے پوچھا جائے کہ تجھے کچھ اور چاہیے ہے تو وہ کہے گا کہ ہاں مجھے سونے کی بھری ہوئی ایک وادی اور مل جائے۔ فرمایا کہاں جا کر اینڈ ہوگا؟ دی اینڈ کہاں ہے اس کا ختم کا؟ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ فرمایا کہ اس کے جو من کی آگ ہے اس کو قبر کی مٹی ہی جا کر ٹھنڈا کرے گی۔ وہ ایک بزرگوں سے کسی نے کہا کہ یار آپ تھوڑی سی زیادہ محنت کر لیا کرو، تھوڑا سا بچوں کے لیے جمع کر لیا کرو۔ یہ ایک مسلم بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو فقیر چھوڑ کر نہ مرو، ان کے لیے کچھ چھت کر لو آپ، ان کے لیے کچھ کر لو آپ۔ لیکن جو میں اور آپ کر رہے ہیں، جس دوڑ کے اندر میں اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ سب کچھ کر کے جائیں گے، تو کسی بزرگ سے کہا کہ یار آپ کو دیکھتے ہیں کہ ایک لمیٹڈ کام کرتے ہو نظام چلانے کے لیے، اس سے زیادہ محنت نہیں کرتے ہو، بولا تھوڑا سا زیادہ کر لو، بچوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اسے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، بچوں کا رازق میں نہیں ہوں، بچوں کا رازق میرا رب ہے۔ جس نے مجھے روزی دی ہے وہ میرے بچوں کو بھی روزی دے گا۔ اگر تو میرے بچے لائق ہوں گے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے وہ مجھ سے بھی آگے جائیں گے اور ان کے لیے 100 راہیں اور 100 رستے کھلیں گے، اور اگر وہ نالائق ہوں گے تو یہ جو میرا جمع کیا ہوا ہے بلکہ اس کو بھی میرے قبر میں جانے کے بعد تباہ و برباد کریں گے، غرق کریں گے۔ تو یہ جو فکر ہے، یہ جو ٹینشن ہے اور یہ جو انسان کی فکر ہے، فرمایا یہ انسان کو تباہ و بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سدا ہریالی رہے گی، سدا یہ سارا کچھ رہے گا۔ فاختلط بہ نبات الارض، فرمایا کہ سدا ہریالی نہیں رہے گی، سدا یہ گالوں کی لالی نہیں رہے گی، سدا یہ ہونٹوں کی چمک نہیں رہے گی۔ فرمایا آہستہ آہستہ ماند پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ کتنی جوانی ہو، کتنی صحت ہو، کتنے کھانے ہوں، کتنے میڈیسن ہوں، کتنی ٹریٹمنٹ ہو، کتنا بھی کر لو گے، فرمایا آخر ڈھلنا شروع ہو جائے گی۔ فرمایا اس کی مثال یہی ہے جیسے دنیاوی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ فرمایا ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہر چیز انسان کو لگتا ہے کتنا سہانا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور فرمایا اس کے اندر پھیکا پن، اس کے اندر پیلا پن، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ ہواؤں کے اندر اڑ جاتا ہے۔ نہ قوت رہتی ہے، نہ جوانی رہتی ہے، نہ حسن رہتا ہے، نہ شباب رہتا ہے، کوئی بھی چیز سدا نہیں رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان بھی ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا باقی رہتا ہے تو اللہ کا نام باقی رہتا ہے، باقی رہنے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ اکبر۔ کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ جو اس کا سبزہ ہے اس کو دیکھ کر جو کسان ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن فرمایا اس کے اندر فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پیلا پن آتا ہے، اور اس کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہواؤں کے اندر اڑ جاتا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ، اب ختم ہو گیا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اب دو ہی آپشن ہیں، وَفِي الْآخِرَةِ، سنیے گا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا دنیاوی زندگی کیا ہے؟ فرمایا دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دنیاوی زندگی ایک سراب ہے، دنیاوی زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پیچھے انسان وہ آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک صحرا کے اندر انسان کو دور سے چمکتی ہوئی ریت لگتی ہے کہ یہ پانی ہے، انسان وہاں پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتی ہے، وہ تو ریت ہوتی ہے جو پانی کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ فرمایا یہی دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیاوی زندگی کیا ہے؟
فرمایا یہ دھوکے کا سامان ہے جس کے تم پیچھے بھاگ رہے ہو. آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اگر اچھے کام کیے ہوں گے، اچھی زندگی بسر کی ہوگی، فرمایا نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی مغفرت عطا فرمائے گا، اپنی رضا و رضوان عطا فرمائے گا، اپنا کرم عطا فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا. سلام قولا من رب الرحیم. فرمایا جنت کے دروازوں پر بھی سلامیاں پیش کی جا رہی ہو. کہتے ہیں نا 21 توپوں کی سلامیاں. فرمایا جنت کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے اس کا استقبال سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام ہو، مبارک ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، یہ جنت تمہارے لیے تیار کی ہے. تم نے زندگی اللہ کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر بسر کی. زندگی ہر ایک نے بسر کرنی ہے. 200 روپے کپڑے والا بھی پہن کے زندگی اسی طرح بسر کر کے جائے گا، اور 2000 گز والا، 5000 گز والا پہنے گا، وہ بھی جائے گا. سب نے اسی کھڈے کے اندر اترنا ہے. کوئی ساتھ لے کر کچھ نہیں جائے گا. ہاں ساتھ جائیں گے تو اس کے نیک اعمال جائیں گے. فرمایا کہ وہ نیک اعمال قبر میں اس کے لیے مونس و مددگار بنیں گے. میدان معاشر کے اندر میزان عمل پر اللہ اکبر فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. فرمایا کہ اس کا میزان عمل بھاری ہوگا اور وہ خوش ہوگا، اور فرمایا خوشی کے ساتھ جا رہا ہوگا. اور فرمایا کہ یہی زندگی اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر گزاری، وفی الآخرۃ عذاب شدید، تو آخرت کے اندر اس کے لیے سخت قسم کا عذاب ہوگا. فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. فرمایا کہ سبقت لے جاؤ، کوشش کرو، محنت کرو، سٹرگل کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. فرمایا کس چیز کے اندر؟ فرمایا کہ جنت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رضوان کے لیے، مغفرت کے لیے. دوبارہ سنیے گا لفظ قرآن کے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. اور وہاں پر فرمایا اعدت للمتقین. وہاں پر فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. یہاں پر فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. آپ سبقت کو بھی دیکھیں اور سرعت کو بھی دیکھیں، دونوں کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ہم جیسے بہت ساری چیزوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی پہلے مجھے دے دو، پہلے میرا نمبر ہے یار، پیچھے ہٹو بھائی، مجھے آگے آنے دو، اس کیو کے اندر میں آگے ہوں، مجھے آگے بڑھنے دو. فرمایا کہ جس کیو کے اندر تمہیں آگے ہونا چاہیے وہ کیو کون سی ہے؟ فرمایا وہ کیو وہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، وہ راستہ جو مغفرت کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ جو صراط مستقیم ہے. اس کیو کے اندر ہم کھڑے ہی نہیں. بھائی کھڑے تو ہو جاؤ، کیوں میں لگ جاؤ یار، کیوں میں، ہاں ابھی ٹائم ہے، لگ جائیں گے میں لگ جاؤ یار، کیا پتہ کب ٹائم ختم ہو جائے. اور نہیں بڑا ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو ہمیشہ لمبی زندگی اور لمبی امیدیں دلاتا رہتا ہے. بھائی ٹینشن فری رہو، ایزی رہو، بڑا وقت ہے تمہارے پاس، بڑا ٹائم ہے تمہارے پاس، تم جو ہے کر لینا، قبر کی بھی آخرت کی بھی سب کی تیاری کر لینا. ابھی جوانی ہے، ابھی شباب ہے، ابھی بہت سارے کام اور کرنے کے ہیں. ابھی سے تم جو ہے اس طرف لگ جاؤ گے، لگے آپ، وہ بھی کریں آپ، وہ بھی زندگی کے لیے ضروری ہے. اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے، معاش میں، پھلوں میں، کاروبار میں. زندگی انسان کی حسین و جمیل ہو، زندگی کی بہاریں دیکھو، لیکن فرمایا ان بہاروں کے ساتھ یہ نہ ہو کہ تم اس راستے کو بھول جاؤ کہ جہاں تمہیں جانا ہے، اس سفر کو بھول جاؤ، اس سفر کی تیاری کو بھول جاؤ. اللہ اکبر، جہاں تمہیں جانا ہے. تو قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے. فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ. فرمایا کیا کرو؟ سبقت لے جاؤ اور جلدی کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو. فرمایا مسابقہ، مقابلہ کس کے اندر ہونا چاہیے؟ فرمایا مغفرت کے لیے، جنت کے لیے، آخرت کے لیے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر انسان ایک دوسرے سے مقابلہ اور کمپٹیشن کرتا ہے، اور انسان کوشش کرتا ہے، ہونا یہ چاہیے. فرمایا ایک وہ آدمی جو دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، انسان اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یار کیا بندہ ہے یار، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہے جی.
فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے میں بھی یہ کروں. اور فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، صرف مال نہیں، فرمایا اس مال کو وہ رات دن اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے. یہ فرمایا قابل تحسین لوگ ہیں اور یہ حقیقت کے اندر لوگ ہیں. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. خطبے کے اختتام کی طرف حضرات گرامی بڑھ رہا ہوں. خطبہ ہمارا اللہ کا کلام ہے، خطبہ ہمارا اللہ کی ہدایت ہے، خطبہ ہمارا یہی ہے جو سامنے میرے قرآن کھلا ہوا ہے. میں نے چند آیات طیبات آپ کے سامنے پڑھ دیں، ان کا ترجمہ پیش کر دیا اور ان پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو فرامین اور جو ارشادات تھے وہ پڑھ دیے. یہی ہمارا خطبہ ہے، یہی ہمارا خطبہ کمپلیٹ ہو گیا. اب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، وہ ہر چیز پر مقتدر ہے. کہتے ہیں نا مقتدرہ، ہمارے ادارے اور ہماری مقتدرہ، یہ مقتدرہ ایک حدود و قیود میں ہے. میرا رب ہر چیز پر مقتدر ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا مال اور بیٹے یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے. قرآن نے اس کو فضل اللہ سے تعبیر کیا اگر وہ حلال مال ہے. قرآن نے اس کو جو ہے وہ نعمت سے تعبیر کیا ہے اگر وہ حلال ہے. اور ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے صرف اس کے ساتھ لگ جائے، اس کے ساتھ مستغرق ہو جائے اور مستغرق ہو کر انسان رب تبارک و تعالیٰ اور آخرت کو اور نماز کو اور قرآن کو بلا بیٹھے. یہی دو چیزیں انسان کو جنت میں بھی لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو اشارہ مصطفیٰ پر خرچ کرتے رہے. توجہ ہے آپ کی؟ حضور جہاں اشارہ فرماتے، اللہ اکبر. بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا، سبحان اللہ، جن کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. اولاد نبیوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا اٹھا کر رات کی خلوتوں کے اندر بیٹوں کے لیے اور اولاد کے لیے دعا فرمائی. اللہ اکبر. حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں کھڑے ہو کر اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، رب ھب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، لیکن فرمایا وہ اولاد ایسی ہو جو انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، وہ اولاد ایسی ہو جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تبھی جو رحمان کے پیارے بندے ہیں ان کی یہ دعا نقل کی گئی ہے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے خدایا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما دے. انسان کا بیٹا جب کام پر لگ جاتا ہے نا، باپ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جب بیٹا لگ جاتا ہے تو انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوش ہوتا ہے کہ یار آج میری اولاد میری نگاہوں کے سامنے قدموں پر کھڑی ہو گئی اور نظام زندگی کو سنبھال لیا، میری منزل پوری ہو گئی اور میرا جو ہے جو سارے کا سارا معاملہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن حضرات گرامی ہمیں یہ بھی فکر کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد دنیا کے کام کاج میں لگ جائے لیکن وہ نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی، وہ حلال و حرام کر رہی ہے نہیں کر رہی، فرق کر رہی ہے نہیں کر رہی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فکر آخرت کے اندر ہے. بولا یار یہ ہو جائے گا، کر لے گا، آہستہ 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 کر لے گا، آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. نہیں میرے حضرات، میرے بھائیوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، میری بھی غلط فہمی ہے، آپ کی بھی غلط فہمی ہے، ہم سب کی یہ بھول ہے. کوئی بھی چیز سکھائے بغیر نہیں ہوتی ہے. یا تو ہم ان کی تربیت کریں گے، ان کو سکھائیں گے، اور پھر اس سمندر میں، اس دلدل میں جہاں ہر طرف جو ہے فحاشی عریانی اور حرام کے راستے کھلے ہوئے ہیں، جہاں پر یہ معاشرہ آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو جلدی سے اٹھا کر ان اندھیر گلیوں کے اندر لے جانے والا ہے، ظلمات کے اندر لے جانے والا ہے، وہاں اگر ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ خود بخود ہو جائے گا تو خود بخود نہیں ہو سکتا ہے حضرات گرامی. اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. فرمایا یہی مال اور یہی اولاد انسان کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بن جاتا ہے، اور یہی مال اور یہی اولاد انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جاتا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنۃ،
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، کہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، اللہ سے دور نہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، نماز سے اور ان تمام چیزوں سے تمہیں دور نہ کر دے اور تم تباہی اور بربادی کی طرف نہ چلے جاؤ. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگر تم نے ایسے کیا تو تم بہت بڑے خسران اور بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. حضرات گرامی، بس خطبہ مکمل ہو گیا. آیت کریمہ سماعت فرمائیے. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. فرمایا کہ یہ مال اور یہ اولاد، یہ بیٹے، یہ دنیاوی زندگی ہے، اس کے اندر دنیاوی زندگی ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو اسی مال کو، اسی اولاد کو اپنی آخرت بنا سکتے ہیں. سبحان اللہ فرما دیں گے. یہی مال، یہی اولاد جس کو فتنہ کہا، یہی مال، یہی اولاد جس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونے کا سبب کہا، یہی مال، یہی بیٹے جس کو دنیاوی زندگی قرآن نے کہا. میں نے تینوں حوالے دے دیے، لیکن فرمایا یہی مال اور یہی اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، انسان کے لیے ذریعہ بخشش و نجات بن جاتا ہے. کب؟ جب انسان اس مال کو صحیح طریقے سے کماتا ہے اور صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق. فرمایا یہی مال انسان کے لیے صدقے کا اور انسان کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جاتا ہے. لیکن حضرات گرامی، ہم نے تو طے کیا ہوا ہے، ہم نے تو طے کیا ہوا ہے. ایک بات یاد رکھ لیے، جب میں بات کرتا ہوتا ہوں تو پورے معاشرے کی بات کرتا ہوں. ہمارے بہت سارے اسپیسیفک چیزوں کے ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار فلاں چیز کو تم نے ٹارگیٹ کیا، فلاں چیز کو تم نے ٹارگیٹ کیا، تم نے شوگر ملز کو ٹارگیٹ کیا، تم نے فلاں کو ٹارگیٹ کیا. کسی کو، میں پوری سوسائٹی کی بات کرتا ہوں. میں تو بات کرتا ہوں تو اس میں کہتا ہوں کہ چاہے مولوی ہو، مولانا ہو، پیر ہو، تاجر ہو، کوئی بھی شخص ہو، ہر ایک کی طرف یہ حکم متوجہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حرام اور ناجائز کو حاصل کر کے اور ہم نے یہ چاہا کہ اس زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر ہم سکون پالیں گے اور اپنی اولاد کو ہم نیکی کے راستے پر گامزن کر دیں گے، تو حضرات گرامی یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں، یقیناً وظائف پڑھنے چاہیے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ذرا حساب دیکھیں، ذرا یہ میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں بھائی، کیا نام ہے بچے آپ کے بچے کا کیا نام؟ ماں کا کیا نام ہے؟ ماں کا کیا نام؟ نکالو بھائی، حساب نکالو. کیا کہتا ہے بھائی؟ 4 کیا کہتا ہے؟ 3 کیا کہتا ہے؟ 12 کیا کہتا ہے؟ کتاب کھولیں، چیک کریں. لیکن حضرات گرامی، ہاں بھائی یہ پڑھ لیا کریں آپ، یہ وظیفہ پڑھا کریں آپ. لیکن حضرات گرامی، یہ وظائف، یہ ساری کی ساری چیزیں اثر تب کریں گی کہ سب سے پہلے اپنے پیٹ کے اندر ہم حلال لقمہ ڈالیں گے. ہم حلال لقمہ ڈالیں گے، اپنی اولاد کو ہم حلال لقمہ کھلائیں گے، ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا فرمائی تھی؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے میرے مالک و مولا، تو مجھے نمازی بنا دے اور پھر میری ذریت کو نمازی بنا دے. میں نماز پڑھوں گا تو میری اولاد نماز پڑھے گی، میں سچ بولوں گا تو میری اولاد سچ بولے گی، میں زندگی کے اندر آنیسٹی کروں گا تو ہماری اولاد بھی امانت دار اور آنیسٹ ہوگی. پھر ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، یہ دنیا ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ حضرات گرامی، دنیا کچھ نہیں کر رہی ہے، ہم اپنے آپ کو غرق کر رہے، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنی عزت کو، اپنی ناموس کو. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیسہ تو کجریے کو بھی ہوتا ہے. پیسہ ہونا اعزاز کی بات نہیں ہے. پیسہ آ جائے اور عزت چلی جائے، عزت چلی جائے اور پیسہ آ جائے، خدا کی قسم، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، یہ سودا بہت خسارے کا ہے، بہت نقصان کا سودا ہے. جو یہ سوچتا ہے کہ یار عزت تو آنی جانی چیز ہے، بھائی چھوڑو نا، کون سی عزت ہے، کئی گھنٹے کو عزت، چھوڑو رہنے دو. پیسہ آ جائے عزت آنی نہیں میرے بھائی، یہ پیسہ ہے ہی عزت کے لیے ہے. انسان گھر لیتا ہے، گاڑی لیتا ہے، اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہمارا دنیا کے اندر سب کچھ کھو جائے اور پیسہ آ جائے. میرا رب ایسا پیسہ نہ دے، میرا رب ہماری اولادوں کو، نسلوں کو ایسا پیسہ نہ دے. دیکھیں آج رتن ٹاٹا ایک پارسی تھا، وہ چلا گیا، لیکن اس کی ساری قوم اس کو سلام پیش کر رہی ہے. کاش وہ اسلام قبول کر لیتا تو آپ یقین کریں شاید ہم سے اچھا مسلمان ہوتا. ہم نے اس کو دعوت ہی ڈھنگ سے نہیں دی، لیکن اس نے صرف پیسہ نہیں کمایا، اس نے اپنے وطن کی عزت کو بڑھایا،
اس نے اپنے وطن کے لوگوں کو کارخانے لگا کر دیے، اس کے بزرگوں نے اپنے وطن کے لوگوں کے لیے ایسا شہر آباد کیا جس کی گلیاں ایسی ہوں، جس کا فلاں ایسا ہو، جس کا فلاں ایسا ہو۔ اس نے کہا کہ دنیا کے اندر ہم کما سکیں نہ کما سکیں، لیکن ہم نے ایک معیار قائم کرنا ہے تجارت کا، اور اپنے وطن کے لیے ہمیں جینا ہے۔ حضرات گرامی، میں اور آپ کب اپنے وطن کے لیے جئیں گے؟ کب اپنی وطن کی عزت کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے؟ جس دن میرے نوجوان نے یہ سوچ لیا نا، تو خدا کی قسم میرے وطن کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے میرے وطن کے کھیت و کھلیان کو کم نہیں رکھا۔ میرے پاس دریائیں موجود ہیں، میرے پاس سب سے اچھا چاول موجود ہے، سب سے اچھی دالیں، سب سے اچھا آم موجود ہے، ہر معدنیات موجود ہے۔ اگر نہیں ہے میرے پاس تو جو قرآن نے امانت و دیانت کا سبق دیا، میں نے اس سبق کو چھوڑ دیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس سبق کو ہمیں یاد کرنے کی توفیق